الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گرامی قدر سامعین کرام، جو آیت میں تلاوت کی ہے یہ قرآن مجید کے 5ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالی نے بڑا احسان کیا اور کرم کا معاملہ کیا۔ فرمایا کہ اللہ و رسول کو جو مان لے گا، من یطع اللہ والرسول، اللہ و رسول کو جو مان لے گا۔ اس سے تھوڑا سا پہلے منافق کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا کہ اللہ و رسول کو جو مان لے گا اور ضروری جو کام ہیں، موٹے جو کام ہیں وہ کر لے گا۔ بہت زیادہ نقلیں نہیں پڑھ سکا، بہت زیادہ تلاوت نہیں کر سکا، اور بہت زیادہ نقلی روزے نہیں رکھ سکا، لیکن اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، اور جو ضروری چیزیں ہیں اسے اس نے کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بطور انعام کے طور پر، حقدار تو نہیں ہے لیکن انعام کے طور پر کل نبیوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ کس کا؟ ذرا غور کیجیے، ہمارے اور نبی میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ کہاں ان کی عبادت، ان کا ایمان، کہاں ہماری عبادت، کہاں ہمارا ایمان۔ لیکن بطور انعام کے، بطور فضل کے، احسان کے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کی، جن پر اللہ تعالیٰ نے بارش کی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، نبیوں کا ساتھ وہاں نصیب ہوگا، ان کی رفاقت نصیب ہوگی، ان کی معیت نصیب ہوگی۔ والصدیقین، یعنی ایسے علماء جو پرہیزگار اور متقی اور باعمل رہے، بڑے درجے کے علماء جو ایک درجے میں صرف نبی سے نیچے ہوتے، جنت میں ایک درجہ نیچے ہو، ان کا ساتھ نصیب ہو۔ والشہداء، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، میدان جنگ میں اپنی جانوں کو پیش کر دیا، ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ والصالحین، اور ایسے دیندار اور پرہیزگار لوگ جو عالم تو نہیں، شہید بھی نہیں ہوئے، لیکن دیندار رہے، پرہیزگار رہے، ان کا بھی ساتھ نصیب ہوگا۔
درجہ بدرجہ ان کی زیارت ہوگی، ان سے ملاقات کا موقع ملے گا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب سے اچھے دوست ہیں۔ کون؟ نبی سب سے اچھے دوست ہیں۔ صدیق مراد علماء کرام سب سے اچھے دوست ہیں۔ شہداء سب سے اچھے دوست ہیں۔ صالحین سب سے اچھے دوست ہیں۔ چار لوگوں کو بتایا کہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ان حضرات کا مقام اتنا بلند ہوگا جنت میں کہ اس کو مقام مدح میں اور اس کی جانب ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بندوں کو جنہوں نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا اور ضروری جو باتیں اتنا کر لیا، بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکے تو بھی ان کو بطور انعام کے ان کا ساتھ وہاں نصیب ہو جائے گا، ان سے ملاقات ہوگی، ان کی زیارت ہوگی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہاں ہم لوگ انبیاء کرام کی تو ہمارے دلوں میں قدر ہے، لیکن اس سے نیچے ذرا اترے علماء کرام، شہداء کرام اور صالحین کرام، ان کو آج کسی خاطر میں نہیں لایا جاتا، الا ماشاء اللہ۔ ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، ان کو اس دنیا میں آج ایک بیکار قسم کی چیز سمجھا جا رہا ہے، بیوقوف سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی کام۔ دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح ان کے بھی دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی دو پیر ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، تو ہماری ہی طرح ہمارے ان میں کیا فرق ہے؟ لیکن اگر ذرا سا دماغ لگائیں تو بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ پولیس، یہ داروغہ، یہ ایس پی اور یہ سی او اور یہ منتری اور یہ مکھ منتری، یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے۔ آخر ان سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ ہماری ان کی حیثیت میں فرق کیوں ہو گیا؟ یہ طبقہ جس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے، جس کی معیت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کی حیثیت اور اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ حیثیت ہے، بہت زیادہ مرتبہ۔ اور یہی وہ طبقہ ہے جس کے واسطے سے ایک آدمی کو دین ملتا ہے، یہی وہ طبقہ ہے جس کے واسطے سے ایک آدمی کو دین ملتا ہے، اسلام ملتا ہے، قرآن ملتا ہے، حدیثیں ملتی ہیں، دعائیں ملتی ہیں، نمازیں ملتی ہیں، روزے ملتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ملتے ہیں، حج کے مسائل ملتے ہیں۔ اس کو آپ ایک سائڈ کر دیجیے، ایک طرف کر دیجیے، پھر بتائیے آپ کو دین کہاں سے ملے گا؟ تو جس کے واسطے سے دین ملا ہے اس کا ساتھ وہاں نصیب ہوگا، اس کا ساتھ وہاں نصیب ہوگا، یہ اس کی برکت ہوگی۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت۔ نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو نیک بنیں گے، برے آدمی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو برے بنیں گے۔ یہ مثل مشہور ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ جب آپ ہمارے پاس بیٹھیں گے نہیں تو آپ کو دین کہاں سے ملے گا اور کیسے ملے گا؟ آپ کے اندر جھجک ہے، آپ کے اندر شرم ہے۔ بہت سے لوگ ہیں بہت شرماتے ہیں، بہت جھجک محسوس کرتے ہیں کہ کیسے عالم کے پاس جائیں، کیسے عالم کے پاس بیٹھیں۔ بھائی عالم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے دینی باتیں پوچھتا ہے، اس سے وہ بہت خوش ہوتے، اس سے بہت خوش ہوتے، ناراض نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہے
ان لوگوں نے، ان حضرات نے اپنا مشغلہ، اپنا شغف، اپنا کام اسی کو تجویز کر رکھا ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ تجویز کر رکھا ہے۔ اس لیے ان کے پاس بیٹھنے میں، ان کے پاس آنے جانے میں، ملنے میں، دینی مسائل پوچھنے میں ہرگز نہیں شرمانا چاہیے۔ اور ان کی حیثیت کو ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی حیثیت کتنی زیادہ ہے۔ قرآن مجید کو ہم لوگ رحل پر عام طور پر رکھ کے پڑھتے ہیں۔ وہ رحل لکڑی کی ہوتی ہے، پلاسٹک کی ہوتی ہے، اسٹیل کی ہوتی ہے، المونیم کی ہوتی ہے، لوہے کی ہوتی ہے۔ بتائیے لکڑی، لوہے اور المونیم اور پیتل، ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سامان ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ان چیزوں کے سامان بنے ہوئے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن اسے نہ سینہ سے لگاتے ہیں، نہ چومتے ہیں، نہ چاٹتے ہیں، نہ اس کی وہ حیثیت ہے۔ لیکن اگر یہاں راستے پہ رحل کا ٹکڑا آپ کو گرا ہوا نظر آ جائے تو آپ تڑپ جائیں گے۔ یہ تو رحل ہے جس پر اللہ کا کلام رکھا جاتا ہے، اسے آپ اٹھا لیں گے اور اسے کہیں حفاظت سے لے جا کے رکھتے ہیں۔ یہ اس لکڑی کی قدر آپ کے دل میں ہے، جو لکڑی خود قرآن نہیں ہے، جو لکڑی انسان نہیں ہے، جس میں جان نہیں ہے، بس اس پر قرآن مجید کو رکھا جاتا ہے۔ اگرچہ ایک دن بھی اس پر قرآن کو ابھی نہ رکھا گیا ہو، آج ہی وہ رحل فیکٹری سے بن کر آئی ہو، لیکن اس کی عظمت، اس کی قدر آپ کے دل میں اسی طرح سے اتر جائے گی جس طرح سے قرآن مجید جس رحل پر رکھا جا رہا ہے۔ یہ لکڑی کا حال ہے، یہ ایک لکڑی کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کو یہ حیثیت دے دی۔ وہ کاغذ جس پر قرآن مجید چھپا ہوا، وہ سیاہی جس سے قرآن مجید کو چھاپا گیا ہے، لکھا گیا ہے، وہ دفتیاں جو قرآن مجید سے لگی ہوئی، سوچئے اس کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، اپنے سروں پہ رکھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محبت کی کوئی تھا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے لیے ہم اپنی جان بھی پیش کر دیں گے، اس کی عزت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ یہ سب چیزیں بے جان ہیں۔ ان سب چیزوں سے زیادہ مرتبہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب یہ انسان اس قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، اپنے دل و دماغ میں بسا لیتا ہے، اور عمل کے ذریعے رگ و ریشے میں بسا لیتا ہے، آنکھوں میں اور زبان میں بسا لیتا ہے، تو اس کی حیثیت کتنی بلند والا ہو جائے۔ ایک عالم دین کی قدر، ایک حافظ قرآن کی قدر در حقیقت قرآن مجید کی قدر ہے، در حقیقت اسلام کی قدر ہے، اسلام کی عزت۔ لیکن ہم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن مجید کی تو قدر کرتے ہیں، لیکن حامل قرآن جو ہے اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو نہیں پہچانتے، اس کو نہیں سمجھتے، اس کو بیکار سمجھتے۔ حافظ قرآن اور عالم دین کو آپ ایسے ہی سمجھیے کہ گرمی کے موسم میں آپ پنکھے کے نیچے بیٹھ جائیں تو پنکھا کسی اور کے لیے چل رہا ہے، آپ بھی وہاں پہنچ گئے تو آپ کو بھی ہوا مل جائے گی۔ ٹھنڈی کے موسم میں آگ جل رہی ہے، کسی اور کے لیے جل رہی ہے، آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کو بھی گرماہٹ مل جائے گی۔ یہ بندے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کس و ناکس کو ایسے ہی قرآن مجید کا علم اور حدیثوں کا علم نہیں دے دیتا، ان کے رابطے اللہ سے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ یکا دکا اس کے خلاف میں بھی مل جائیں گے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہر شعبے اور ہر پارٹی میں یکا دکا لوگ ہوا کرتے ہیں، ان سے آپ دین نہ لیجیے، لیکن اس میں زیادہ تر لوگ آپ کو قیمتی ملے۔ سونا خریدنے میں آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو کوئی کھوٹا سونا دے دے، ہم کو پھنسا دے، دھوکہ دے دے۔ سونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے علم دین کے سامنے۔ علم دین اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ علم دین ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اخبارات سے لے لیں، علم دین ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ معمولی رسالوں سے لے لیں، علم دین اور علمی مسائل ایسی چیز نہیں ہے
کہ جس کے بھی چہرے پر دیکھا داڑھی اور جس کے بھی چہرے پر دیکھا ٹوپی اور بس اس کو دیندار سمجھ لیا اور اس سے مسئلہ پوچھ لیا. علم دین ماہر علم سے لینا چاہیے، جو اس کا ماہر ہو. آپ مکان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، انجینئر سے رابطہ کرتے ہیں. علاج کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں. آپ علم دین لینا چاہتے ہیں، عالم دین سے رابطہ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ جس سے چاہے آپ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. معنی یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا جو ماہر ہے اس سے علم دین لو. جس کا مشغلہ رات و دن کا کام ہی وہی ہے، پڑھنا اور پڑھانا، کام ہی وہی کرتا، اسی میں مشغول رہتا. اس کے اصول کو پڑھا، اس کے قاعدوں کو پڑھا، اس کے ضابطوں کو پڑھا ہے، اس کے دستور سے واقف ہے، اس کے نشیب و فریض کو وہ جانتا ہے. اس سے پوچھو، اس سے معلوم کرو. ورنہ گاڑی آپ کی پٹری سے اتر جائے گی، اور جب پٹری سے اتر جائے گی تو پھر منزل پر نہیں پہنچے گی، وہ گاڑی کہیں اور پہنچ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی ذمہ داری کسی ڈاکٹر پر نہیں ڈالی، نہ کسی انجینئر پر ڈالی، نہ کسی پروفیسر پر ڈالی، نہ کسی عام آدمی پر ڈالی ہے، بلکہ عالم دین پر ڈالی ہے. وارث جو قرار دیا وہ عالم دین کو وارث قرار دیا. ہر نس و ناقص کو اپنا وارث قرار نہیں دیا. ہاں، ان کی معاونت اور ان کی مدد لوگ کریں گے. یہ پڑھائیں گے اور کوئی پیسہ خرچ کرے گا، کوئی جگہ کا انتظام کرے گا، کوئی مکان کا انتظام کرے گا، کوئی سامان کا انتظام کرے گا. لیکن یہ دین کی تعبیرات اور دین کی تشریحات ان کے پاس سے آپ کو ملے گی. یہ خزانہ، یہ دولت ان کے پاس. اور یہ میں دھوکے میں نہیں کہہ رہا ہوں، پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ بازار میں نہیں دیکھتے ہوں گے کہ جس نے ڈاکٹری نہیں پڑھی وہ بھی ڈاکٹری کا بورڈ لگائے باقاعدہ علاج کر رہا. آپ یہ نہیں دیکھتے ہوں گے. جس نے انجینئرنگ نہیں پڑھی ہے وہ بھی باقاعدہ بورڈ لگا کے مکانات کے نقشے کو بنا رہا ہو. شکایت پہنچ جائے گی تو پکڑ لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، چھپا چھپا پھرے گا. اگر ایک آدمی ایک دوائی کا علم رکھتا ہے، ایک دوائی بتا دیتا ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں. ایک دوائی بیچتا ہے تو وہ میڈیکل اسٹور والا نہیں. ایک دو چیزوں سے نہ اس کا کوئی ماہر ہوتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، نہ اس کا جانکار ہوتا ہے. مستقل اس کے قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں. اس مضمون کو میں نے اس لیے چھیڑا ہے، اس مضمون کو اس لیے چھیڑا ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے سے دوری کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے. لوگوں کو دین ملے گا، لوگوں کو ایمان ملے گا، لوگوں کو صحیح مسائل ملیں گے، صحیح روشنی ملے گی عالم حضرات سے، حافظ حضرات سے. ان کے پاس اٹھنے بیٹھتے، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، دوسری جگہ بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں سے ملتے ہیں. اب پتہ چلتا ہے کہ شکیلیت کے فتنے نے ان کو گرفتار کر لیا، قادیانیت کے فتنے نے ان کو گرفتار کر لیا، لامذہبیت کے فتنے نے ان کو گرفتار کر لیا. کوئی نہ کوئی گمراہ آدمی ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیتا. لیکن یہ بندہ، نوجوان بندہ، دماغ اور رکھنے والا بندہ تو اسی نیت سے ان کی بات کو سنتا اور قبول کرتا ہے کہ میں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بن جاؤں. اس کی نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ایسے آدمی سے تعلق ہو گیا ہے کہ وہ بگاڑا. اس کا ایک ہی علاج ہے اور سب سے بہترین علاج ہے، آپ ایسے عالم دین کے پاس بیٹھیے جس عالم دین کو آپ اچھی طرح جانتے اور پہچانتے. یا وہ آپ کا مقامی عالم دین بتا دے، تصدیق کر دے کہ ہاں ان کو ہم اچھی طرح جانتے اور پہچانتے، ان کے پاس بیٹھیے، ان سے دین لیجیے. یہ وہ بنیادی کمزوری ہے. جب تک ایسے عالم دین کے پاس آپ نہیں بیٹھیں گے تب تک لوگ آپ کو اچکتے رہیں گے، تب تک لوگ آپ کو بگاڑتے رہیں گے. ایک مثال میں آپ کو پیش کر دوں.
اب ایک آدمی ایسا مزاج بنا لیا ہے کہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتا، ٹوپی لیے ہوئے ہے تو بھی جیب میں ڈال دے گا، اور اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کیا ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ یہ تو بڑی تنگی کی بات ہے کہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں بھائی کرتا بھی اتار دو تو بھی نماز ہو جائے گی، آپ کرتا بھی اتار دو، بنیان بھی اتار دو، بس ناز سے لے کر گھٹنے تک پہن لو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ مکان تو بہت پیارا چاہتے ہیں لیکن نماز پیاری نہیں چاہتے، گاڑی بہت عمدہ چاہتے ہیں، نماز آپ اچھی نہیں چاہتے۔ ذرا سا یہ سوچیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں بغیر ٹوپی کے ادا کی ہیں؟ ہمیں بتائیں کہ کتنی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے ادا کی ہے؟ اور اسلامی شعار بھی تو کچھ ہوتا ہے، آپ کے پاس پولیس آ جائے بغیر وردی کے، بغیر بلّا کے، بغیر اسلحہ کے، کوئی حیثیت نہیں، آپ اس کو پہچانتے نہیں، عام سا آدمی، لیکن اپنی پوزیشن میں آ جائے، اپنے لباس میں آ جائے، اپنے نشانات کے ساتھ آ جائے، اسلحہ کے ساتھ آ جائے تو آپ پہچان لیتے ہیں، اس کا روب آپ کے اوپر قائم ہو جاتا ہے۔ یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ کرتا پائجامہ، یہ اسلامی شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے، مسلمان کی پہچان ہے، اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایکم احسن عملا، کون ہے جو سب سے عمدہ عمل کرتا ہے؟ تو عمدہ عمل کریے۔ ہاں کسی وقت آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، ٹھیک ہے آپ پڑھ لیجیے، لیکن جان بوجھ کر ایسی غلطی کیوں کرتے؟ نماز میں بعض حضرات کو دیکھتا ہوں کہ وہ پیر اتنا پھیلا لیتے ہیں کہ پریشانی ہونے لگتی، ان کے دماغ میں یہ ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ میرے پاس بیٹھیے، مجھے بھی سمجھائیے، اگر یہ اچھا کام ہے میں بھی کروں، مجھے بھی بتائیے، وہ حدیث ہے، وہ آیت ہے، مجھے بھی بتائیے، میں بھی اچھا کام کروں۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ آپ ٹخنے سے ٹخنے ملا لیں اور کندھے سے کندھے ملا لیں، آپ کی سب سیدھی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ٹخنا ٹخنے میں متصل کر دو، چھوا دو، یہ سمجھ لیے، اس کا یہ معنی ہے ہی نہیں۔ دو لوگ کھڑے ہو جائیں میرے سامنے، کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا دونوں ملا کر دیکھ لے، میں مان لوں گا ان کی بات۔ یہی سامنے کھڑے ہو کوئی دکھا دے جو ایسا کرتا ہے کہ کندھا بھی ملا دے، یعنی کندھا بھی چھوا دے اور ٹخنا بھی چھوا دے، ایک ساتھ دونوں چیزیں پائی جائے، میں اس کی بات مان لوں گا۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ایک سیدھ میں کرنے کے لیے کہا گیا کہ کندھا کندھے کے مقابل ہو جائے، ٹخنا ٹخنے کے مقابل ہو جائے، سب سیدھی ہو جائے گی۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیدھی سی بات ہے، اور بہت سے حضرات ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں سفر کرتے ہیں، کیوں آتے جاتے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ہمارا ایک ہی کام ہے، ہمارا اوٹھنا اور بچھونا یہ ہے کہ لوگوں کو جو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں اسے میں دور کروں، تنہا ملے اس میں دور کروں، مجمع میں ملے اس میں دور کروں۔ میرا کام ہی یہی ہے، میں نے یہی اسی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ کسی بھی فرقے سے تعلق ہو اور کسی بھی عقیدے سے وہ تعلق رکھتے ہو، سوال کرنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، وہ ہمارے پاس بیٹھے، نہیں بیٹھ سکتے ہیں موبائل نمبر رکھے، موبائل پر رابطہ کرے اور پوچھے۔ ہمارا کام ہی یہ ہے، ہماری فکر ہی یہی ہے کہ امت کی اصلاح ہو، امت صحیح رخ پر چلے۔ اس کے علاوہ اور جو دینی مسائل ہے وہ پوچھے اور سمجھے اور جانے۔ اس کے علاوہ اور آپ کا کیا کام ہے؟ دینی ادارہ کی خدمت بھی ہمارے ذمہ ہے، ہمارے پاس طلبہ رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، اساتذہ ہے، اس کا بھی اچھا خاصا خرچ ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ باقاعدہ اعلان کرو، رومال بچھاؤ تبھی چندے دیں گے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ بھائی آپ خود آگے قدم بڑھائیے، آپ پوچھیے اور سمجھیے اور جانیے۔ آپ کے امام صاحب ہیں، ہم سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، ان سے رابطہ کر کے آپ پیسے بھیج سکتے ہیں، اور ابھی تو کچھ دیر اور میرا رہنا ہوگا۔ لوگوں کو یہ چاہیے کہ خود آگے بڑھے، اور یہ دینی کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں جو دینی کام کر رہا ہوں وہاں پیسوں کی ضرورت ہے، ہم اس میں علم خرچ کریں گے، پیسے نہیں خرچ کریں گے۔ اب ہم اگر دکان کھول کے بیٹھ جائیں تو یہ کام کون کرے گا؟
قوم کا کام یہ ہے کہ قوم اس میں پیسے خرچ کرے، عالم کا کام یہ ہے کہ علم دین خرچ کرے۔ علم دین خرچ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اس فہرست میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جو قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے میں انتظام کرتے، جو اس کا انتظام کرتے، اس کا بندوبست کرتے۔ بہرحال آج کی گفتگو کا جو حاصل ہے، جو نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے پاس آپ بیٹھے، عالم حضرات سے ملے، ان سے اپنے مسائل حل کرے، ان سے سوال کرے، ان سے سمجھیں، تو انشاءاللہ غلط فہمیاں نہیں ہوں گی اور آپ کو کوئی اچک نہیں سکے گا، آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، آپ کو کوئی بگاڑ نہیں سکے گا۔ لیکن آپ ان سے دور ہو جائیں گے تو پھر کوئی بھی آپ کو اچک لے گا، کوئی بھی آپ کو بگاڑ دے گا۔ ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ آپ کے محلے میں پولیس چوکی ہو اور وہاں کی پولیس باقاعدہ فعال ہو اور متحرک ہو اور انصاف کے ساتھ کام کرے، تو وہاں چوریاں نہیں ہوں گی، وہاں ڈکیتیاں نہیں ہوں گی، وہاں نقصانات نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی عالم حضرات اگر متحرک ہوں اور فعال ہوں تو پھر وہاں یہ سب نقصانات نہیں ہوں گے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کیوں یہ سفر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ حضرات اپنی کمپنی کا مال تیار کر کے، اپنا پروڈکٹ، اپنا سامان سپلائی کے لیے اتنی محنت کرتے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ اس کے لیے آدمی مقرر کرتے، تنخواہ دیتے، لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں، وہ پرچار کرتا ہے، وہ تعارف کراتا ہے اور بہت سے لوگ بہت سارا سامان پہلے فری میں دے دیتے ہیں کہ لو اسے استعمال کرو، پھر بتاؤ اگر یہ اچھا ہے تو مجھ سے حاصل کرو، مجھ سے خریدو۔ تو دین کے پرچار کے لیے میں کیوں نہ چلوں؟ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے میں کیوں نہ چلوں؟ حالانکہ نہ اس کا میں آپ سے کرایہ چاہتا ہوں، نہ آپ سے اس کا کوئی ہدیہ چاہتا ہوں، نہ آپ سے اس کا کوئی تحفہ چاہتا ہوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس کی کوئی مزدوری نہیں چاہیے۔ یہ ہمیں مدرسوں سے معمولی سے جو تنخواہ ملتی ہے وہ کوئی مزدوری نہیں، معمولی سے جو تنخواہ 8-10,000 15,000 مل جائے وہ مزدوری نہیں۔ ایک پرائمری کا اسکول، پرائمری میں پڑھانے والا ماسٹر، چاہے وہ پڑھائے یا کم پڑھائے، زیادہ پڑھائے، حاضری لگا دیا، 50,000 مہینے میں پاتا ہے۔ یہ کوئی مزدوری نہیں۔ اور ہم لوگ ایک دن کام نہیں کرتے ہیں، مہینے میں 3 دن کام نہیں کرتے ہیں، پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی اسی کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ بس وہ زندگی کو جو بہت ضروری کام ہے اتنا کرتے ہیں، اس سے فارغ ہو کر پھر اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ کا جو خاکہ مدرسے میں تیار ہوا ہے وہ یہی تیار ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، پھٹے کپڑے پہننے پڑے تو پہن لو، ٹوٹے چپل پہننے پڑے تو پہن لو، بھوکے رہنا پڑے تو بھوکے رہ لو، لیکن اللہ کے دین کو پڑھتے اور پڑھاتے رہو۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے۔ ہم اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے کام پر لگے رہیں۔ ایسے علماء حضرات جو محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے، آپ کو دینی فائدہ، دنیاوی فائدہ، اخروی فائدہ سب ملے گا۔ اس سے بہتر مال خرچ کرنے کا کوئی اور مصرف نہیں، اس سے بہتر علم دین پر خرچ کرنے سے بہتر کوئی اور مصرف نہیں ہے۔ ہاں، وقتی اور عارضی ضروریات کی بنیاد پر کسی اور چیز کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے اور ادھر متوجہ کر دیا جاتا ہے، لیکن لوگ غفلت میں ہیں۔ یہ بات دیکھنا ہو تو قرآن مجید کے 4 پارے میں بیان القرآن میں تفسیر میں دیکھ لیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، پیروں میں طاقت ہے، ہاتھ میں طاقت ہے، ملازمت کر سکتے ہیں، دکان کھول سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو انہوں نے دین پڑھنے اور پڑھانے کے لیے قید کر لیا، اور جب قید کر لیا پیسے نہیں کمائیں گے تو ان کے پاس پیسے نہیں رہیں گے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں وہاں بتایا گیا کہ سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ ان پر مال خرچ کیا جائے، ان پر مال خرچ کیا جائے، تو پھر ان سے آپ کو وہ دینی فائدہ بھی ملے گا۔ جس راہ سے دین ملتا ہے اس راہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عالم سے اگر بدگمانی ہو گئی، میں اس عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو غلطی ہی غلطی کرتا ہے،
عالم دین سے بدگمانی ہو گئی تو یہ پہلا زینہ ہے گمراہ ہونے کا، یہ پہلی سیڑھی ہے گمراہ ہونے کی، اور عالم دین سے حسن ظن ہے تو یہ پہلی سیڑھی ہے دین پر آنے کی۔ اس نقطے کو آپ یاد رکھ لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔